السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ یوں ہی بنائے رکھے۔ دوستوں، آج میں نے انسان کی فیلنگز کو لے کر کچھ لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں وہ سب جدا جدا بنائے ہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا بنایا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی خوشی جس میں ہے تو دوسرے کی بھی اسی میں ہوگی۔ تو جو انسان کا یا ہم لوگوں کا یہ جو جدا سا انداز ہے نا، ہر چیز میں جو مختلف چیزیں ہیں، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کسی کو وہی چیز بہت بری لگتی ہے، تو تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھ کر کچھ لکھا ہے انسان کے مزاج کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزاج بھی مختلف دیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا میں نے کچھ اپنے الفاظوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے آپ کو سناتی ہوں، آپ سنیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا سن کر، یا واقعی یہ چیزیں ہیں۔ چلیے دوستو سنتے ہیں۔ ہر چیز ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر چیز ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تمہاری خوشی ہو جس میں، ضروری نہیں کسی اور کی خوشی بھی اسی میں ہو۔ تمہاری خوشی ہو جس میں، کسی اور کی خوشی اس میں ہو نہیں سکتی۔ کوئی فاصلوں کو قریبیوں میں محسوس کرتا ہے، کوئی فاصلوں کو قریبیوں میں محسوس کرتا ہے تو کوئی قریب ہو کر بھی فاصلوں کا سبب بنتا ہے۔ کسی کا چہرہ بھولنا چاہیں تو بھولا نہیں جاتا، کسی کا چہرہ بھولنا بھی چاہیں تو بھولا ہی نہیں جاتا، اور کسی کی یاد کو چاہ کر بھی بھلایا نہیں جاتا، اور کسی کی یاد کو چاہیں بھی تو بھلایا نہیں جاتا۔ کسی کے الفاظ زندگی کو خوشنما بنا جاتے ہیں، کسی کے الفاظ زندگی کو خوشنما بنا جاتے ہیں تو کسی کے الفاظ زندگیوں کا رخ ہی بدل جاتے ہیں۔ کوئی دعاؤں میں کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کوئی دعاؤں میں بھی دشمنی نبھاتا ہے، کوئی دعاؤں میں کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کوئی دعاؤں میں بھی دشمنی نبھاتا ہے۔ کوئی خوابوں میں آتا جاتا ہے تو کوئی نیند ہی چرا لے جاتا ہے، کوئی خوابوں میں آتا جاتا ہے تو کوئی نیند ہی چرا لے جاتا ہے۔ کسی کا کوئی ہونا چاہتا ہے تو کوئی کسی کا ہو کر بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ کسی کا کوئی ہونا چاہتا ہے، وہیں دوسری طرف کوئی کسی کا ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ کسی کا درد کسی کے لیے عبرت یعنی سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کسی کا درد کسی کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ کسی کے گناہ کسی کے لیے محض خامیاں نظر آتے ہیں، کسی کے گناہ کسی کو محض خامیاں نظر آتے ہیں، اور کسی کے گناہ کسی کو غم زدہ کر جاتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو وہ صرف ایک خامیاں یعنی برائیوں کی طرح لیتے ہیں، ان کو صرف اس میں برائی نظر آتی ہیں، اور کسی کو گناہ غم زدہ کر جاتے ہیں کہ میرا بھائی فلاں اس گناہ میں ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انسان کا جو مختلف مزاج ہے اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کے لیے بہت معمولی سی بات ہوتی ہے کہ بھائی فلاں گناہ کر رہا ہے، اور کسی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی فلاں گناہ کر رہا ہے تو وہ اس سے ہی غمزدہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ گناہ کیوں کر رہا ہے۔ تو یہاں انسان کا مختلف مزاج سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ چلیے دوستوں آگے سنتے ہیں۔ کوئی دنیا کمانے کو اسباب حرام اپناتا ہے۔ اسباب کا مطلب ہوتا ہے ذریعے، یعنی کوئی دنیا کی کمائی کرنے کے لیے حرام ذریعوں کو اپناتا ہے تو کوئی حلال اسباب اپنا کر آخرت کماتا ہے۔ کوئی علم کا ایک گھونٹ پی کر عمل میں تر ہو جاتا ہے، کوئی علم کا صرف ایک ہی گھونٹ پی کر عمل میں تر ہو جاتا ہے تو کوئی علم کے دریا میں ڈوب کر بھی سوکھا رہ جاتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے دوستوں کہ کسی کے لیے تھوڑا سا علم بھی عمل میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ پاک اسے، کہ وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، چاہے اسے تھوڑی سی نالج ہے لیکن وہ اس پر کام کرتا ہے، اس نالج کو اپناتا ہے۔ اور کسی کے پاس بہت ساری نالج ہوتی ہے لیکن وہ اس کو اپناتا نہیں ہے، عمل میں نہیں لاتا۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے اس کو کرتا نہیں ہے۔ تو دوبارہ سنیے گا، یہ لائن بہت گہری اور بہت زبردست میسج دیتی ہیں کہ کوئی علم کا ایک گھونٹ پی کر عمل میں تر ہو جاتا ہے، کوئی علم کے دریا میں ڈوب کر بھی سوکھا رہ جاتا ہے۔
اور موسٹلی نا آج کل کے وقت میں یہی ہو رہا ہے، علم سب کے پاس ہے، سب کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا، اس نالج کا یوز کوئی نہیں کرتا، اس کو اپنی زندگی میں کوئی نہیں ڈھالتا. تو یہ بہت مطلب ایک عجیب سا دور، یا یوں کہہ لو کہ ایک عجیب سی فطرت بن چکی ہے انسان کی. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے دوستوں آگے سنتے ہیں. کسی سے تکبر کہتے ہیں گھمنڈ کو. کسی سے تکبر کی بو سی آتی ہے تو کوئی نیکیوں کی خوشبو سے مہک سا جاتا ہے. یعنی کسی سے تکبر کی بو سی آتی ہے تو کسی سے نیکیوں کی خوشبو بہت دھیمی دھیمی بہت خوشبو آتی ہے تو وہ نیکیوں کی خوشبو سے مہک سا جاتا ہے. کوئی نگاہوں کو خدا کے خوف سے جھکاتا ہے تو کوئی بے خوف ہو کر نگاہوں سے سب کچھ کہہ جاتا ہے. کوئی خدا کے خوف سے نگاہوں کو جھکاتا ہے تو کوئی بے خوف ہو کر اسی خدا سے اپنی ان نگاہوں سے سب کچھ کہہ جاتا ہے. کسی کا آنچل آبرو چھپاتا ہے تو کوئی اسی آنچل کو فقط مائل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. مائل کہتے ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا، یعنی آنچل ایک ہی ہے لیکن کسی انسان کے لیے وہ آنچل وہ دوپٹہ اس کی آبرو چھپانے کے لیے ہے، اور کسی انسان کے لیے وہی آنچل کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے. تو دوبارہ سنیں گے ان لائنوں کو. کسی کا آنچل آبرو چھپاتا ہے، کسی کا آنچل فقط مائل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کسی کے دل میں خدا تو کسی کے دل میں کوئی بندہ ہی خدا بن جاتا ہے. مختصر سی بات یہی ہے میرے دوستوں، ہر چیز ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. یہیں پر میں اپنے مضمون کو ختم کرتی ہوں، اور اس کا میسیج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو جدا جدا بنایا ہے اسی جدا جدا انسان کے اندر نا ہر چیز جدا جدا ڈالی ہے. تو یہاں پر جو سب سے بڑا میسیج ہے نا، ہمیں اس مختلف انداز کو، اس مختلف مزاج کو سمجھنا ہوگا اور گناہ سے نفرت کرنی ہوگی، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے. کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی ہے. تو یہ جو فرق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرق ہے. تو اس فرق کی بساط پر ہمیں لوگوں سے فرق نہیں کرنا ہے، لوگوں سے محبت سے ہی رہنا ہے اور اس فرق کو ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس فرق کو نا پیمانہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو گناہ کرتا ہے، یا اس کو تو اس چیز میں خوشی ملتی ہے، مجھے تو اس چیز میں خوشی نہیں ملتی. تو یہ جو فرق ہے نا، اس کو جتنا ہم ایکسیپٹ کریں گے اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوں گے اور ہماری زندگیوں میں نا بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آپ کو میرا لکھا ہوا پسند آئے گا، اور آپ کا سب کا دل سے بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے. کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی اس طرح کا جو ویڈیوز ہیں نہ تو ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ سننا پسند کرتے ہیں. پھر بھی لکھنا میرا شوق ہے، اور آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ. 2-4 جتنے بھی لوگ آپ سب مجھے سنتے ہو، آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ. چلیے دوستوں، ملتی ہوں ایک نئے ٹاپک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.